7 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے۔ قیصر روم ہرقل بادشاہ، اس کو ایک خط لکھا کہ اسلام کی طرف آؤ، بتوں کی عبادت چھوڑو، سارے دین ختم ہو چکے ہیں، اب دین اسلام ہے، سارے نبیوں کا کلمہ چھوڑ کر کلمہ سید الانبیاء کا پڑھنا ہے۔ جب تک وہ تھے ان کی شریعت تھی، اب ذات مصطفیٰ ہے، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کلمہ نہیں، آپ کا دین باقی رہے گا، ہمیشہ تک رہے گا۔ تو آپ نے خط لکھے ہرقل بادشاہ کو۔ جب آپ نے خط لکھے نا تو اس بادشاہ نے خط پڑھا، تو یہ خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ حضرت دحیہ کلبی وہ صحابی رسول ہے جن کی شکل میں جبریل وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی بھی حضور پر لے کے آیا کرتے تھے۔ ان کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل قیصر روم کو خط لکھا، کہا کلمہ پڑھو، دار اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہرقل بادشاہ نے وہاں پر اپنے علاقے کے لوگوں کو کہا، وزیروں کو کہا کہ کوئی مکے سے قافلہ آیا ہے تو وہ میرے دربار میں لاؤ۔ ان جو ہے وہ ساتھیوں نے، وزیروں نے قافلوں کو تلاش کیا۔ اس وقت حضرت ابو سفیان کا قافلہ روم میں تھا۔ ہرقل نے کہا کہ بلا کے لاؤ۔ ابو سفیان یہ مکے کا سردار تھا، اس وقت اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے اسلام 10 ہجری کو قبول کیا ہے۔ جب فتح مکہ وہ، یہ 7 ہجری کی بات ہے، اس نے 10 ہجری کو اسلام قبول کیا۔ ہرقل بادشاہ کے دربار میں جب ابو سفیان کو کھڑا کیا گیا تو ابو سفیان کو اس نے سب سے آگے کھڑا کیا۔ بادشاہ عقل مند ہوتے ہیں، وہ کافروں کا بادشاہ ہو، ذہین ہوتے ہیں۔ اس بادشاہ نے حضرت ابو سفیان کو سب سے آگے کھڑا کیا، جس طرح امام کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ بالکل اس کے پیچھے اس کے جو ساتھی تھے، جو مکے میں اس کے ساتھ آئے تھے قافلے میں، ان کو کھڑا کر دیا اور اعلان کیا، کہا کہ میں اس سے سوال کروں گا، اگر یہ میرے سوال کا صحیح جواب دے، تم نے پیچھے سے بولنا نہیں۔ پچھلوں کو کہا تم نے بس اپنی گردن کو ہلانا ہے، اس نے اگر جواب ٹھیک دیا تو گردن کو ہلا دینا ہے، اس نے صحیح جواب دیا۔ اگر میں کوئی سوال کروں یہ غلط جواب دے تو نے اپنی گردن کو یوں کر دینا ہے کہ اس نے غلط جواب دیا ہے، اگر یہ غلط جواب دے گا تو اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دوں گا۔ اب ابو سفیان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، اسے تو نظر نہیں آ رہا تھا پچھلے کیا کر رہے ہیں۔ اب جو وہ پوچھتا، ہرقل بادشاہ پوچھتا، کہتا کہ وہ اللہ کا جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا، سچ بولنا پڑا۔ ابو سفیان کہنے لگا تعداد بڑھ رہی ہے۔ پچھلوں نے کہا ہاں بالکل یہ صحیح جواب دیا ہے۔ کہا اس پر ایمان لانے والے لوگ زیادہ امیر ہے کہ غریب؟ اس نے کہا اس پر ایمان لانے والے لوگ امیر کم ہے، غریب زیادہ ہے۔ اس نے کہا ہاں بالکل اس نے صحیح کہا ہے۔ آخر کار چلتے چلتے ابو سفیان سے کوئی بات نہ بن پائی، تو ایک بات اس نے کہا کہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ معاذ اللہ اس نبی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے۔ وہ نبی کہتا ہے کہ میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کیا، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، ساتویں سدرۃ المنتہا، لامقام، پھر جہاں تک خدا نے چاہا میں وہاں سے سفر کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس آ گیا۔ اب معاذ اللہ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے کے لیے یہ بات کر رہا۔ ہرقل کے بادشاہ کے دربار میں جب اس نے یہ بات کی تو وہاں پر بیٹھا ہوا ایک پادری، اسی دربار میں ہرقل کے دربار میں بیٹھا ہوا پادری، وہ کہنے لگا یہ واقعہ کس رات کا ہے، کب کا واقعہ ہے؟ اس ابو سفیان نے کہا فلاں تاریخ فلاں دن کا واقعہ ہے۔ وہ درباری وہاں پر جو قیصر روم کا پادری تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اگر فلاں تاریخ کا واقعہ ہے تو بالکل سچا واقعہ ہے۔ یہ کافروں کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہرقل بادشاہ کے دربار میں، جب ابو سفیان نے حضور کی شان کو کم کرنا چاہا، اللہ رب العزت نے ہرقل بادشاہ کے دربار میں جو سب سے بڑا پادری لاڈ تھا اس کو کھڑا کر دیا، اور نبی کی شان کے ترانے کافروں کی زبان سے، کافروں کے دربار میں، کافروں کے ملک میں، سب کافروں کے اندر نبی کی شان کے ترانے وہاں پر بھی کافروں کی زبانوں سے دہرا دیے تھے۔
اور کہا اس پادری نے کہا کہ جس دن اور جس رات کا واقعہ بیان کر رہا، اگر یہ اس رات کا واقعہ تو میں گواہی دیتا ہوں اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ کہا تم کیسے کہتے ہو؟ کہا جس رات کا یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، اس رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے صدر دروازہ جو مین دروازہ تھا مسجد اقصیٰ کا میں نے بند کرنا تھا، لیکن رات کو یوں ہوا کہ میں نے سارے دروازے بند کرنے کی کوشش کی، لیکن جو مین دروازہ تھا صدر، وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ میں نے نجار کو بلایا، جو کام کرنے والے تھے بڑائی، میں نے ان کو بلایا کہ دروازے کو بند کرو۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہم نے کہا چلو رات بڑی ہو چکی ہے، چلو صبح اٹھیں گے تو دروازے کو بند کروا لیں گے کسی اچھے مزدور سے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ، میں نے ہاتھ لگایا، دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا دروازے کے قریب ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر سوراخ ہے، اور وہاں پر ایسے لگتا تھا کوئی سواری باندھی تھی۔ کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے جس رات مسجد اقصیٰ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، اور جس رات مسجد اقصیٰ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، اس رات وہاں پر جو پتھر پڑا ہوگا اس کے اندر سوراخ ہوگا، اور وہ سوراخ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی انگلی کے ساتھ کریں گے، اور وہاں پر براق آخری نبی کی سواری کو باندھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کا ذکر کیا تھا، جس نبی کی بشارت دی تھی، ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے، وہ نبی ایک دن سارے نبیوں کی امامت مسجد اقصیٰ میں کروائے گا، اور اس کا ذکر اس رات کو آیا تھا جس رات کو سارے نبیوں کی امامت 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت مسجد اقصیٰ میں کروائی، اور غیروں کی زبانوں سے یہ نکلا کہ وہ نبی سچ ہے، اس کی معراج حقیقت ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ حضور کی شان ہے۔ کیا ہے؟ شان ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو شانیں دی، کمال دیے۔ کسی نبی کو جو ہے وہ روحانی طور پر معراج کروائی، کسی نبی نے دعائیں مانگی، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بن بلائے، حضور نے بغیر دعا کیے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلا لیا۔